آئے بڑی سنجیدگی کے ساتھ بغیر شور کیے ہوئے، بغیر کسی کو تنگ کیے ہوئے ہم خدا کے کلام کو سنیں گے۔ جن کے پاس خدا کا زندہ کلام ہے، خدا کے منہ کی باتیں ہیں، وہ میرے ساتھ نکالیے گا دوسرا تیموتھیوس اس کا دوسرا باب، اس کی پہلی 3 آیتوں کو ہم سنیں گے، سماعت فرمائیں گے، اور میرا خیال ہے لیزا نے نکالی ہے، لیزا اونچی آواز میں پڑھنے میں رہنمائی کیجیے گا۔ بڑے غور سے سنیے گا۔ اور جو باتیں تو نے بہت سی گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی، ان کو ایسی جانبدار آدمیوں کے سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہو، مسیح یسوع کے اچھی سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا۔ آمین آمین۔ ابھی ہم نے کیا سنا کہ جی ایمانداری کے ساتھ جو میں نے باتیں کہی ہیں وہ کن کے سپرد کر؟ لوگوں کے سپرد کر، اور مسیح کا بندہ ہوتے ہوئے دکھ اٹھا۔ آمین۔ میرا جو آج کا ٹاپک ہے، جو میرا آج کا مضمون ہے، جس پر آج ہم خدا کے کلام کو سننے جا رہے ہیں، وہ ہے شکر گزاری۔ کیا ہے جی؟ اور اس کو انگلش میں کہتے ہیں تھینکس گیونگ۔ کرسمس جب آتا ہے تو پوری دنیا کے اندر تھینکس گیونگ جو ہے وہ چلتی ہے۔ لوگ پورے سال کے آخری مہینے کے اندر اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور پھر مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک خاندان کا فرد ہے، اس کی ماں، اس کا باپ، اس کے بھائی، اس کے بچے ملک سے باہر ہیں، لیکن کچھ لوگ اس کے آبائی ملک کے اندر ہیں، وہ اپنے ملک کے اندر واپس آتے ہیں اور مل کر خدا کے نام کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ایک ٹیبل پر وہ کھانا کھاتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں۔ شکر گزاری جو لفظ ہے، میں اس کو آسان کر کے کوشش کروں گا آپ سب کو سنایا جائے۔ شکر گزاری جو لفظ ہے وہ فارسی کا لفظ ہے، اور اگر اس کو ہم فروز اللغات یا اس کو آسان لفظوں کے اندر معنی کے اندر دیکھیں تو یہ ہے دل سے شکر گزاری۔ مثال کے طور پر جب ہم کوئی غلطی کرتے ہیں یا گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں یا موٹر بائک کو وہ کہیں کسی کے اگر پاؤں پہ ہلکی سی لگ جائے تو ہم کہتے ہیں سوری، معاف کیجیے گا۔ اور اگر ہم خوش ہوں اور ہمارے پاس کوئی چیز ہمارا دل کر ہم کسی کو دیں، تو جب ہم اسے کوئی گفٹ دیتے ہیں سالگرہ پر یا ہمیں ویسے کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ آگے سے ہمیں کیا کہتا ہے؟ شکریہ، تھینک یو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ انسان جسے ہم کوئی چیز دے رہے ہیں وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ تیرا شکریہ۔ اسی طرح بائبل مقدس کے اندر شکر گزاری کے حوالہ سے ہمیں 500 سے زیادہ آیتیں ملتی ہیں۔ بائبل مقدس کے اندر 500 ایسے حوالہ جات ہیں جس کے اندر شکر گزاری کی گئی ہے اور شکر گزاری کے لفظ کو دہرایا گیا ہے، کہا گیا ہے۔ بائبل مقدس کے اندر شکر گزاری جو ہے یہ ایک مشن ہے۔ جب کوئی انسان خوش ہوتا ہے، وہ ترقی پاتا ہے، یا کوئی خاندان کا بچہ مینیجر بن جاتا ہے یا اچھی پوسٹ پر چلا جاتا ہے یا وہ CSS کے ایگزام پاس کر کے جج لگ جاتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ شکر گزاری بھی کرتا ہے۔ اس لیے بائبل مقدس کے اندر شکر گزاری جو ہے یہ ایک مشن ہے، اور شکر گزاری جو ہے یہ ہر ایک فرد بشر جو مسیحی ہے یہ اس پر لازم ہے، کیونکہ بائبل کا خدا ہم سے صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں۔ کیا کریں؟ شکر گزاری کریں۔ آپ نے جانتے رہنا، میں نے آپ کے ساتھ رہنا، تو
تو جو سوئے گا اس کو میں نے کھانا دیا۔ بائبل مقدس کے اندر جو ہمیں زندگی یا موت کی طرف یاد دلاتا ہے کہ جب ہم خوشیوں کے اندر ہیں، افراتفری کے اندر ہیں، تو ہمیں بہت ساری چیزیں ہم بھول جاتے ہیں جو خدا ہمیں سکھاتا ہے۔ لیکن زبور نویس فرماتا ہے، کہتا ہے قبر میں تیری کون شکر گزاری کرے گا؟ مثال کے طور پر میرا کاروبار ہے، میری اولاد ہے اور مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن میں شکر گزاری نہیں کرتا۔ زبور نویس کہتا ہے قبر میں تیری کون شکر گزاری کرے گا؟ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شکر گزاری کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں شکر گزاری کروں گی، لیکن جیسے ہی مہینہ آتا ہے ہمارے ہاتھوں میں پیسے آتے ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں اگلے ہفتے کر لیں گے، پھر ہم کہتے ہیں اگلے مہینے کر لیں گے، وہ مہینہ آتا ہی نہیں کہ ہم اس کی شکر گزاری کر سکیں۔ زبور نویس بڑے باشگاف الفاظ سے پردہ اتارا ہے اس راستے کے قبر میں جا کر شکر گزاری نہیں کرنی۔ جب تک تیری سانس میں سانس ہے، جب تک تیری جان میں جان ہے، شکر گزاری کر۔ یہ جو میں بول رہا ہوں نا، یہ خدا کی شکر گزاری ہے، یہ میرے ہاتھ ہل رہے ہیں، یہ خدا کی شکر گزاری ہے۔ اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے ہر ایک بات میں اس کی شکر گزاری کرو۔ بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کے اندر شکایتیں ہوتی ہیں، بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کے اندر شکایتیں ہوتی ہیں، اور وہ شکایتیں جو ہیں وہ لعنت کا باعث بنتی ہیں۔ مگر جن کی زندگی کے اندر برکت ہوتی ہے، جن کی زندگی کے اندر برکت ہوتی ہے، ان کی ہی زندگی سے شکر گزاری نکلتی اور ملتی ہے۔ آمین۔ اور بائبل مقدس کے اندر جو شکر گزاری ہے یہ برکتوں کا راز ہے۔ شکر گزاری کرنے سے، سنیے بچوں بیٹھ جاؤ، بھائی اب کوشش کریں گے پانی بوتل نہ کسی کو دیں۔ اگر ہم 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ پانی نہیں پیئیں گے ہم مریں گے نہیں۔ میں نے بھی 20-25 منٹ پانی کے بغیر زندہ رہنا ہے یہاں پر۔ کوشش کریں گے پھر کھردری مت کریے۔ جن کی زندگیوں کے اندر شکایتیں ہیں، خدا ہمیں کچھ بھی نہیں دیتا۔ ہم یہ کرتے ہیں، ہم فلاں کام کرتے ہیں، ہم وہاں پر بھی جاتے ہیں، ہم یہاں پر بھی جاتے ہیں، خدا ہماری دعاؤں کو سنتا نہیں ہے۔ جن کی زندگیوں کے اندر شکایتیں ہوتی ہیں، ان کی زندگیوں اور خاندانوں کے اندر سے لعنتیں نظر آتی ہیں، کیونکہ بائبل مقدس استثناء کی کتاب کے اندر لعنتوں اور برکتوں کا ذکر ہے۔ مگر ہم شکر گزاری کو دیکھیں گے، جو خاندان، جو زندگی خدا کی شکر گزاری کرتی ہے وہ برکتوں سے مالو مال ہوتی ہے۔ آئے ہم شکر گزاری کے حوالہ سے ایک حوالہ دیکھیں گے، دانیل کی کتاب اس کا 6 باب اور 22 آیت۔ اس کے اندر موت جو ہے وہ زندگی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور شکر گزاری ہو رہی ہے۔ موت جو ہے وہ زندگی کے اندر تبدیل ہو رہی ہے۔ آج دیکھیں گے، جس کے پاس حوالہ نکل گیا ہے وہ پڑھنے میں رہنمائی کرے۔ دانیل کی کتاب اس کا 6 باب اور 22 آیت۔ اور جس نے بھی پڑھنا ہے وہ ذرا زور سے پڑھے تاکہ سب کو پتہ چلے۔ آج جی بات کے زندہ مقدس کلام میں سے دانیل کا 6 باب اور اس کی 22 آیت۔ دانیل 6 باب اس کی 22 آیت۔ میرے خدا نے اپنے فرشتہ کو بھیجا اور شیروں کے منہ بند کر دیے، اور انہوں نے مجھے ضرر نہیں پہنچایا، کیونکہ میں اس کے حضور بے گناہ ثابت ہوا، اور تیرے حضور بھی اے بادشاہ میں نے خطا نہیں کی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جناب سب کے لیے بات۔ آمین۔ اب یہاں پر ہم سب جانتے ہیں کہ دانیل نبی کو
شیروں کی مان کے اندر پھینک دیا گیا اور شیروں نے کیا کیا؟ کھا لیا۔ شیروں نے کیا کوئی اسے زہر پہنچائی؟ نہیں پہنچائی۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دانیال نبی جو ہے وہ خدا کی شکر گزاری کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے اس نے اپنے فرشتہ کو بھیجا اور انہوں نے مجھے کوئی زہر نہیں پہنچایا، کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ لیکن جب ہم کچھ دن پہلے بشپ صاحب کے ساتھ بیٹھے کچھ دوستوں کے ساتھ تو بات ہو رہی تھی کہ کیسے ہوا، تو جب وہ بتا رہے کہ مجھے بھی نہیں پتا، مجھے خاندان کے لوگوں نے بتایا، تو یقین کریں وہ جو کوئی بھی سنتا ہے وہ ایک ہمیں فلمی اسٹوری نہیں لگتی، وہ یہ ہے کہ خدا نے جو ہے اپنے جیسے فرشتے کو ہی بھیجا ہے کہ ایک بندہ تارے نیچے ہے اور چھوٹی سی دیوار ہے اور پائپ ہاتھ میں، اور کبھی وہ آگے جا رہا ہے کبھی وہ پیچھے جا رہا ہے، تار اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، موت اس کو اپنی طرف لے کر جا رہی ہے، لیکن کوئی زندگی دینے والا بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے جو اس کو گرنے نہیں دے رہا۔ یہی ایک خادم جب آیا، پادری صاحب کے دوست ہیں اور ان کا پیٹ کافی بڑا، وہ کچھ باتیں کرتے کرتے کہتا بشپ صاحب میں تانوں ملن نہیں آیا، میں صرف یہ دیکھنے آیا ہوں خدا نے معجزہ کیا کیا ہے۔ جیسے آپ کی میں نے تصویریں دیکھی یا میں نے سنا ہے، لگتا نہیں کہ آپ بچتے، لیکن میں دیکھنے آیا ہوں کہ خدا نے معجزہ کیا کیا ہے۔ اگر خدا دانیال کے لیے اپنا فرشتہ بھیج سکتا تھا تو میرا ایمان ہے کہ خدا کے لوگوں نے، خدا کے فرشتوں نے بشپ صاحب کو بچایا۔ اگر وہ دانیال کو بچا سکتا ہے تو وہ اپنے بندہ کو بھی بچا سکتا ہے۔ اور دانیال کہہ رہا ہے کہ خداوند میں تیری نظر میں تجھے پسند آیا ہوں، اور اے بادشاہ، اب جو بادشاہ ہے اس نے بھی اس کو مان کے اندر پھینکا ہے، اور بادشاہ میں تیری نظر میں بھی پاک ٹھہرا ہوں، میں گنہگار نہیں ٹھہرا۔ آئے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں نئے عہد نامے میں۔ ابھی ہم نے پرانے عہد نامے کو دیکھا ہے اور آئے نئے عہد نامے کو بھی دیکھتے ہیں کہ نئے عہد نامے میں اعمال کی کتاب 16 باب 23 سے 26 ہم دیکھیں گے، اور سے سنیے گا۔ جی بہن جی تھوڑا سا بہت سے بینک لکھوا کر انہوں نے قید خانہ میں ڈالا اور دروگے کو تاکید کی کہ بڑی ہوشیاری سے ان کی نگہبانی کرے۔ اس نے ایسا حکم پا کر انہیں اندر کے قید خانہ میں ڈال دیا اور ان کے پاؤں کاٹ میں چھوڑ دیے۔ آدھی رات کے قریب پلوس اور سلاس دعا کر رہے تھے اور خدا کی ہمت کے گیت گا رہے تھے اور قیدی سن رہے تھے۔ یکایک بڑا بھونچال آیا، یہاں تک کہ قید خانہ کی منہ ہل گئی اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑی اور دروگا جاگ اٹھا اور قید خانہ کے دروازے کھلے دیکھ کر سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے۔ تھینک یو، ہاللیلویا۔ اب یہ جو حوالہ ہے پلوس اور سلاس جو ہے وہ دکھ اور تکلیف کے اندر ہے۔ خدا کے شاگرد اور رسول جو ہے وہ دکھ اور تکلیف کے اندر اور جیل کے اندر ہے۔ تالیاں مارنے نہیں، میں نے صرف آپ کو جو شور کرے یا کلپلی۔ پلوس اور سلاس ہم بائبل مقدس کے اندر ابھی ہم نے پڑھا ہے وہ دکھ اور تکلیف کے اندر ہے اور قید کے اندر بھی ہے۔ اور دیکھیں ایک انسان دکھ کے اندر ہے، ایک انسان تکلیف کے اندر ہے، اور پھر ڈبل پورشن اس کے وہ قید کے اندر ہے۔ اور ہم نے پڑھا وہ دعا کر رہے ہیں اور پھر آگے جا کر جب بیڑیاں کھلتی ہیں وہ شکر گزاری بھی کرتے ہیں اور قیدی جو ہے وہ آزاد ہو رہے ہیں۔ اور جو باہر دروگے تھے یا سپاہی تھے انہوں نے بھونچال دیکھا۔ سونو آیا یہاں پر یوناباد والا، اوکے میرے ساتھ وہ تھا۔ بائبل مقدس کے اندر پلوس اور سلاس دکھ اور تکلیف میں ہے اور جیل کے دروازے کھل گئے ہیں اور وہ دکھ تکلیف ہے، خدا کی شکر گزاری کرے، تکلیف کے اندر ہے۔ آج ہم بھی جب ہم کسی دکھ کے اندر ہوتے ہیں، جب ہم کسی
اندر ہوتے ہیں, مشکل پریشانی کے اندر ہوتے ہیں, بہت سارے ہمارے مسیحی بہن بھائی معذرت کے ساتھ وہ دعا نہیں کرتے, وہ شکر گزاری نہیں کرتے. شاید خداوند یہ جو دکھ آیا ہے شاید یہ تیری طرف سے ہے, لیکن جب آپ پولس رسول اعظم جو خدا کا رسول ہے اس کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا, وہ خود کہتا ہے خداوند اگر یہ دکھ تیری طرف سے ہے تو پھر کوئی بات نہیں, میں سہ لوں گا, میں برداشت کر لوں گا. کئی بار ہم پر دکھ مصیبت پریشانی خدا کی طرف سے بھی آتی ہے اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم خدا کو ہی برا بلا کہتے ہیں, جیسے ایوب کی بیوی نے کہا. مگر اگر دکھ آ جائے, اگر خدا تمہیں سوچ رکھ لیا, اگر خدا آپ کو عیاشیوں کے اندر رکھ لیا, خدا آپ کو ہر ایک نعمت سے, اس نے آپ کو ہر ایک نعمت بخشی ہے, اور اگر آپ پر اچانک کوئی چھوٹی سی مشکل پریشانی تکلیف آ گئی ہے تو بجائے کہ آپ خدا کو برا بلا کہیں, اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ خدا کی شکر گزاری کریں اور خدا سے کہیں, کیونکہ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ اگر وہ زخم دیتا ہے تو وہ مرہم پٹی بھی دیتا ہے, اور اگر خدا آپ پر مشکل لے کر آیا ہے, بیماری لے کر آیا ہے, تو میرے عزیزو میرا ایمان ہے, اگر آپ ایمانداروں کی طرح ایمان کے اندر کھڑے رہیں گے, وہ بیماری برکت کے اندر تبدیل ہو جائے گی اور وہ چیزیں آپ حاصل کریں گے جس کی آپ کو توقع بھی نہیں ہوگی. آمین. جب میں نے سنا کہ بشپ صاحب کو کرنٹ لگ گیا اور ہسپتال کے اندر ہے, تو میں نے میری عبادت کی, شام کو میں نے عبادت چھوڑی اور میں بھاگا وہاں پر ڈیوٹی لگائی کسی کی, اور ابھی ہاسپٹل ایمرجنسی کے اندر کے باہر سارے رو رہے تھے, اندر 4 بھائیوں نے بشپ صاحب کو پکڑا ہوا تھا, اور جیسے 3 گھنٹوں کے بعد بشپ صاحب کو اوپر میڈیکل یونٹ کے اندر شفٹ کرنا تھا, اس سے پہلے ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ اب ان کے جو زخم ہیں ان کو صاف کروا دیا جائے ڈاکٹر کے ساتھ. تو جب بشپ صاحب کو ہوش نہیں تھی تھا, بشپ صاحب تب آپ کو کچھ نہیں تھا پتا, پوری میرے ٹکر بھی ماری. تو جب بشپ صاحب کو اس جگہ پر لے جایا گیا تو یقین کریں میں یہ بات اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ بشپ صاحب کی تعریف ہے, نہیں, یہ یسوع نام کی تعریف کی بات ہے جو میں کرنے لگا. غور سے سنیے. بشپ صاحب کے پاؤں پکڑ کر وہ بندہ بلیڈ کے ساتھ وہ سارا جو جلا تھا وہ کاٹ رہا تھا, اور بشپ صاحب پتہ کیا کہتے, خداوند تیری شکر گزاری, خداوند نے مجھے بچایا, اور ایک طرف تکلیف اور ایک طرف شکر گزاری کے الفاظ جو ہے بشپ صاحب کو نہیں پتا وہ کیا کہہ رہے ہیں, 3 طرح, اور نہ ہی جن 4 لوگوں نے انہیں پکڑا ہوا تھا تب بھی ان کو پتہ نہیں تھا کہ کون ہے. تو ہم نے اپنے کانوں سے سنا کہ یہ دکھ کے اندر ہے اور ایک انسان کے جسم سے اس کے کسی حصے کو کاٹا جا رہا ہے جو جلا ہے, اور وہ تکلیف بھی سہ رہا اور ساتھ میں شکر گزاری بھی کرنا ہے. آمین. اور اسی طرح ہم نے بائبل مقدس میں یہ خصوصیت سے آواز سنتے ہیں کہ یہ دکھ کے اندر ہے, یہ تکلیف کے اندر ہے, اور خدا سے دعا کر رہے ہیں, اور خدا ان کی دعاؤں کو سنتا ہے. حقیقی مسیحی جو ہے اس کی شکر گزاری کا جو طریقہ کار ہے وہ بائبل مقدس کے اندر اس طرح سے بھی ہے. آئے میرے ساتھ نکالیں گے لوکا کی انجیل, اس کا 17واں باب جس نے میں نے دیا تھا کسی کو, لوکا کی انجیل 17واں باب اس کی 15-16 آیت, اور اس کے اندر ہم دیکھیں گے, سنیے, اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ شکر گزاری کا طریقہ کیا. ہم میں سے بہت سارے مسیحی برکت پا لیتے ہیں, شفا پا لیتے ہیں, ہم میں سے بہت سارے مسیحی عزت اور وقار کو بحال کر لیتے ہیں, مگر شکر گزاری کیسے کرنی ہے یہ دیکھیں. جی ان میں سے ایک
دیکھ رہے ہیں بائبل مقدس کے اندر 10 کوڑی ہیں. کتنے کوڑی ہیں جی؟ نہیں، اگر سارے بولیں گے تو نیچے تک آواز جائے گی. کتنے کوڑی ہیں؟ 10 کوڑی ہیں. اور 10 کوڑی جو ہیں انہیں شفا ملی ہے، وہ پاک اور صاف ہوئے ہیں. لیکن بائبل مقدس کے اندر جب آپ اس حوالے کو پڑھتے ہیں تو آپ کو ملے گا ایک شخص واپس آیا ہے اور آ کر ملاقات کرتا ہے اور شکر گزاری کرتا ہے کہ میں پاک اور صاف ہو گیا ہوں، میرا جو کوڑ ہے وہ دھل گیا. تو 9 کوڑی جو ہیں جب ان پر بات کی جاتی ہے کہ وہ کہاں ہیں، کیا ان کو شفا نہیں ملی، کیا وہ صاف نہیں ہوئے؟ تو بائبل مقدس کے اندر جب ہم اس حوالے کو پڑھتے ہیں تو ہم میں سے بہت سارے مسیحی معذرت کے ساتھ ان 9 کوڑیوں جیسے بھی ملتے ہیں. سب کچھ ہمارے پاس ہے مگر ہماری زندگی کے اندر شکر گزاری کے الفاظ جو ہیں وہ نہیں ہے. خدا نے ہمیں جو زندہ رکھا ہے، خدا نے ہمیں جو اس زمین پر اپنے خاندان کے اندر رکھا ہے، وہ چاہتا ہی یہ ہے کہ ہم اس کے شکر گزاری کریں. زبور کی کتاب کے اندر آپ کو بہت سارے ایسے حوالے ملیں گے جس کے اندر شکر گزاری کے بارے میں کہا گیا، شکر گزاری کے حوالے سے سکھایا گیا. شکر گزاری کرتے ہوئے میرے پاٹھوں میں ہاتھ کرو، شکر کرو، وہ بھلا ہے، اس کی شفقت اپنی ہے، اس کا پیار نرالا ہے. مگر ہم شکر گزاری اگر نہیں کرتے تو ہم اس کی برکتوں کو کھو دیتے ہیں اور پھر ہم در بدر مارے مارے پھرتے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے جو میں حوالہ پڑھنے لگا. زبور کی کتاب اس کا 140 چیپٹر اور اس کی 13 بڑے غور سے سنیے گا، جو نکالے پڑھنے میں رہنمائی کرے. 140 13 غور سے سنیے گا. بائبل کے اندر لکھا ہے، یقیناً صادق تیرے نام کا شکر کریں گے اور راست باز تیرے حضور میں رہیں گے. آمین. صادق ہمیشہ تیرا نام لیں گے اور راست باز تیرے حضور میں رہیں گے. یہ صادق کون ہے؟ یہ صادق نام رکھنے سے ہم صادق نہیں ہو جائیں گے. ہمارے کام صادق کیسے ہونے چاہیے؟ صادق وہ ہے جو خدا کا بندہ ہے. صادق وہ ہے جو خدا کے حکموں کو مانتا ہے. صادق وہ ہے جو خدا کی بتائی ہوئی باتوں پر چلتا ہے. اور راست باز کون ہے؟ صادق تو وہ ہے جو ساتھ ساتھ رہتا ہے. اب راست باز کون ہے؟ راست باز وہ ہے جو خدا کی باتوں کو سنتا، اپنے دل کے اندر نہیں رکھتا بلکہ لوگوں کو بھی بتاتا ہے اور لوگوں کو خدا کے کلام کی طرف بھی لے کر آتا ہے. خدا کے ان بیتوں کی طرف جس کے اندر زندگی کا مکاشفہ ہے، ان کی طرف لے کر آتا ہے. راست باز وہ ہے جو بچانے والا ہے. بائبل مقدس کے اندر سنیے، شکر گزاری کی 9 مثالیں ہمیں ملتی ہیں جو بڑی باتوں کے اندر شمار ہوتی ہیں. اور میں کوشش کروں گا کہ یہ 9 باتوں کو آپ اگر لکھ سکتے ہیں تو لکھ لیں. اگر آپ لکھ نہیں سکتے تو اس کو اپنے دل اور اپنے دماغ کے اندر بٹھا لیں. اگر آپ شکر گزاری کی برکت سے ناواقف ہیں، ان 9 مثالوں کو سن لیں. پہلی، شکر گزاری کی 9 مثالیں جو ہیں، اس کی پہلی مثال جو ہے وہ ہے غیر موجود چیزوں کے لیے شکر گزاری کرنا. جو
جو چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں اس کے لیے بھی ہم خدا سے دعا کریں اور شکر گزاری کریں. اگر آپ بائبل مقدس کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں لوکا کی انجیل پڑھیں گے 55 چیپٹر سبق نمبر حوالہ نمبر 55 اور اس کی آیت جو ہے وہ 46 ہے اور اس کے اندر آپ کو مقدسہ مریم کے ہم کا گیت ملے گا کہ وہ خدا کی شکر گزاری کر رہی ہے. مقدسہ مریم جو ہے وہ خدا کی شکر گزاری کر رہی ہے. اور دوسرا کسی بڑے کام کی شکر گزاری کرنا. کیا کرنا؟ کسی بڑے کام کی شکر گزاری کرنا. مثال کے طور پر موسیٰ اور اس کی بہن مریم کا گیت خروج کی کتاب 21واں باب پہلی آیت سے 15. کسی بڑے کام کی شکر گزاری کرنا. آج آپ دور و نزدیک سے عزیز رشتہ دار دوست احباب اور چرچ کلیسیا یہاں پر عبادت ضرور ہے لیکن آج ہمارا زیادہ اکٹھا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس خاندان کے اندر خدا نے بڑا اگر آپ کو نہیں پتا تو پھر بول کے بتائیں بڑا کام ہو کہ نہیں ہوا. بڑا کام کیا ہے. آمین. جب کسی کی زندگی کے اندر خاندان کے اندر بڑے بڑے کام ہوتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے اور یہ اکٹھا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا نے بڑا کام کیا. آمین. آئے تیسرا دیکھیں. تیسرا جز بڑا ہماری زندگی کے اندر یہ معنی رکھتا ہے. نبی ہے اور سب کچھ چھین لیا گیا. اولاد مار دی گئی, جانور چھین لیے گئے, نوکر چاکر جائیداد سب کچھ ابلیس نے چھین لی. لیکن دکھ اور تکلیف میں شکر گزاری آج بھی دکھ اور تکلیف میں اس نے شکر گزاری کی. وہ نبی تھا, میں ایوب نبی کی بات کر رہا ہوں. لیکن جب آج کوئی بھی بشپ صاحب کو ملنے آتا ہے یا صبح 6 بجے ان کا ایک شخص دروازہ نوک کرتا ہے, وہ آتا ہے اور وہ بھی آ کر ان کے ساتھ شکر گزاری کرتا ہے, ان کی ٹریٹمنٹ بھی کرتا ہے اور ان کے ساتھ دعا بھی کرتا ہے. دکھ اور تکلیف میں شکر گزاری بھی کرتے ہیں. اور ویسے بھی جب بھی کوئی خادم آتا ہے تو دعا کی جاتی ہے, وہ شکر گزاری کی جاتی ہے. لیکن یہ جو نبی ہے یہ کیا کہتا ہے؟ سنیے, یہ کہتا ہے اور میں ننگا اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا. خداوند نے دیا ہے, خداوند نے لیا ہے اور اسی کا نام. یہ ضروری نہیں کہ یہ جب کوئی مر جائے تو یہ آیات بولی جائے. یہ ہمارے ایمان کو بڑھاتی ہے. یہ شکر گزاری کے الفاظ ہیں. وہ شخص جس کے پاس سے سب کچھ لے لیا گیا اور وہ خدا کو برا بھلا نہیں کہہ رہا. دولت چلی گئی, اولاد چلی گئی, نوکر چاکر, شہرت, بلے بلے, واہ ختم ہو گئی, چدراہٹ ختم ہو گئی کیونکہ وہ اپنی ریاست کا امیر شخص تھا اور اپنے خاندان کا بھی سب کچھ اس سے چلا گیا اور وہ کچھ نہیں کہہ رہا. وہ کیا کہہ رہا؟ ننگا آیا ننگا جانا, اس کی تعریف ہو. ہم میں سے بہت سارے مسیحی ایسے ہیں جب ہم سے سب کچھ چھین لیا جاتا ہے ہم خدا کی شکر گزاری نہیں کرتے. ایوب کو دیکھیں, میں بتانے لگا آپ کو, سنیے, یہ آپ کے ایمان کو بڑھائے گی بات. جب آپ ایوب کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو ملے گا جو کچھ اسے چھینا گیا. اگر اس کے پاس 3000 بیڑے تھی تو خدا نے اس کو ملٹی پلائی کیا, خدا نے برکت دی اور وہ 6000 ہو گئی. اگر اس کے پاس 3500 اونٹ تھے تو اس کے پاس 7000 اونٹوں کی برکت آئی. اور اس کے پاس جتنی جائیداد ابلیس کی وجہ سے کھو دی گئی وہ بھی اس کو ڈبل پورشن میں ملی.
میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا جو اس بائبل کا خدا ہے، جو آسمان اور زمین کا خدا ہے، اگر آپ بڑ بڑھائیں گے نہیں، اگر لامے نہیں دیں گے، اگر اسے برا بھلا نہیں کہیں گے تو وہ ملٹی پلائی کرتا ہے۔ بائبل مقدس کا لکھا ہے 1000 گنا برکت دیتا ہے وہ۔ اگر آپ اس کے دیوں میں سے بھی واپس لوٹاتے ہیں تو کتنوں کو آج تک 100 گنا ملا؟ ہلو، کتنے کا 100 گنا ملا؟ مجھے 100 گنا سے زیادہ ملا بشکر اس بات سے بات کرتے۔ ہم جب شکر گزاری کرتے ہیں، جب آپ خدا کی راہ میں بھی دیتے ہیں شکر گزاری کے طور پر، تو خدا ڈبل پورشن کرتا ہے، خدا بڑھاتا ہے۔ اور میری گزارش ہے بہنوں سے، باقی پنک بٹے وائٹ بٹے تھوڑی تھوڑی آگے گیا تو دیکھیں پیچھے پاؤں کے اندر آپ لوگ چلے گئے۔ میں نے اس لیے کہا تھا شاید بھائی آپ تو گھر کے لوگ ہیں تو آپ ہی سمجھے تھوڑا سوال آگے آگے آگے، کیونکہ آج بہت سارے لوگ جو رہ گئے ہیں مجھے پتا انہیں آگے آگے پہلے آ جائیں۔ آخری 4 باتیں رہ گئی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ بڑے سکون سے وہ سیکھیں۔ آگے آگے باجی ایسا آئزک سوری آگے آگے پہنا آ جائے، شاباش جلدی کریں۔ اوکے، اب چوتھی بات جو ہے وہ ہے غیر متوقع چیزوں کے لیے شکر گزاری کرنا، اور یہ بھی زبور 13 باب کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ سنیں کہ جو 9 باتیں آج آپ کے لیے برکت کا باعث بن سکتی ہیں، آپ کے لیے بھی اور آپ کے خاندان کے لیے بھی۔ شاید اگر یہ بات آپ اس ناراض خاندان یا اس ناراض زندگی کو بتائیں گے جو شکر گزاری کے حوالے سے نہیں جانتا، تو میرا ایمان ہے وہ بھی برکت پائے گا۔ یہ 9 باتیں ایسی باتیں، اور میری کوشش ہے کہ میں آج آپ کو شکر گزاری کے حق کی عبادت ہے شکر گزاری کی بھی، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ شکر گزاری کے حوالے سے سیکھیں۔ آج اتنی مہنگائی ہے، پھر بھی ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ ہر ایک چیز کو پرووائڈ کرتا ہے، پاوے کہ وہ 600 روپے کا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اس لیے یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں۔ چوتھی بات، غیر متوقع چیزوں کے لیے شکر گزاری کرنا، وہ چیزیں جو کبھی آپ خدا سے مانگتے نہیں ہیں وہ پھر بھی دے دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے محبوب کو عید میں دے دیتا ہے۔ وہ چیزیں جو آپ نہیں چاہتے وہ بھی آپ کو دے دیتا ہے، کیونکہ اس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے، وہ آپ کے مانگنے سے پہلے دے دیتا ہے۔ That's mean he is God، وہ خدا ہے، وہ ایک ایسا خدا ہے جو دل کو جانتا ہے، جو گردوں کو جانتا ہے، جو دل اور دماغ کی باتوں کو جانتا ہے، وہ ایسا خدا ہے۔ بہت سارے ایسے خاندان آپ کو ملیں گے، بیوی کہے گی میں آج تک اپنے خاوند کو نہیں سمجھ پائی، 40 سال ہو گئے، خاوند کہے گا میں اپنی بیوی کو نہیں سمجھ پایا، لیکن یہ ایسا خدا ہے جو ہم سب کو سمجھتا ہے، جو ہماری ضروریات کو سمجھتا ہے، یہ ایک ایسا خدا ہے۔ شکر گزاری خدا کا حکم بھی ہے، اور شکر گزاری برکت لے کر آتی ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، لعنت کو لے کر آتی ہے، برکت لے کر آتی ہے۔ 5ویں بات، مخالف حالات میں شکر گزار ہے بڑی مشکل ہے۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو رومیو 5 باب 3 سے 5 آئے، بڑی مشکل ہے یہ۔ مخالف حالات کے ہیں، مخالف حالات کے ہیں، ہر پاسوں ذلت، ہر پاسوں تانے، ہر طرف سے ذلیل اور رسوا کیا جانا، یہ ہے مخالف حالات۔ ایک خادم جو دن اور رات محنت کرے، اپنی کلیسیا کے لیے بھی کھڑا رہے، اپنے خاندان کے لیے بھی کھڑا رہے، لیکن ہر طرف سے اس کو تنوں کا سامنا کرنا پڑے، یہ ہے مخالف حالات۔ رومیو 5 باب
3:2-5 आए। अगर आप पढ़ना चाहें, सॉरी, रोमियो पहला बाब 8 आए के अंदर लिखा है दूसरों के लिए शुक्रगुजारी करना। अब ये भी बड़ा मुश्किल है कि मैं अपने लिए तो दुआ करना, मैं अपने और अपने खानदान के लिए तो शुक्रगुजारी करता हूँ, लेकिन क्या मैं अपने साथ वाले पड़ोसी या अपने भाई के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ? ये बड़ा मुश्किल काम है, किसी के लिए शुक्रगुजारी करना, किसे नू अपनी बरकत का हिस्सा बनाना। आज कोई अपनी जायदाद का हिस्सा नहीं बनाता तो बरकत का कैसा बनाएगा? जब शुक्र, ये बड़ा मुश्किल है कि दूसरों के लिए शुक्रगुजारी करना, बरकत का बायस बनना, ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन बाइबल कहती है ये करना है, खुदा कहता है करना है। हमें एक दूसरे के लिए शुक्रगुजारी करनी है। खुदावंद तूने एक अच्छा चर्च मेंबर दिया है, खुदावंद तूने खादम दिया है, तूने बहन अच्छी दी है, तूने पड़ोसी अच्छा दिया है, तूने बीवी अच्छी दी है, तूने खादम अच्छा दिया है, तूने कामन अच्छा दिया है। ये शुक्रगुजारी दूसरों के लिए भी करनी है, ये नहीं अपने लिए ही करनी है हमें, तब ही बरकत डबल दुगना तौर पर हमें मिलती है। 8वीं, मजहबी रसूमात के लिए शुक्रगुजारी। यशवा 4:21-23 आयत के अंदर लिखा है। 9वीं और आखिरी बात जो आपके लिए बड़ी जरूरी है, हर एक मसीही के लिए बड़ी जरूरी है, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे वो टीनेजर है, चाहे वो नौजवान है, चाहे वो बड़ा है, हर एक फर्दो बशर के लिए ये 9वीं बात जो है ये बड़ी जरूरी है। और ये बात क्या है? खुदा की हजूरी के लिए शुक्र करना, खुदा की प्रेजेंस के लिए। मिसाल के तौर पर आप अपने घर के अंदर और आपके घर के अंदर आप पर पाक की बरकत नाज़िल होगी। आपके बच्चे जो कभी गैर जुबानी थे बोलते, बस उन्हें इंग्लिश उर्दू पंजाबी आती थी, लेकिन आप वो दुआ कर रहे हैं तो इसका मतलब है गॉड कमिंग योर हाउस इन योर लाइफ, योर फैमिली। यह है प्रेजेंस, शुक्रगुजारी करे। और ये शुक्रगुजारी जरूरी नहीं है कि एक बना के की जाए, नो, ये शुक्रगुजारी आप अपने होठों से भी कर सकते हैं। दूसरी बात, आप जब चर्च के अंदर आते हैं, खुदा ऐसी तालीम नहीं मांगता, खुदा दिल से प्रस्तिश और पर्वत और सितार मांगता है, दस्तार कहता है। और जब आप खुशी से ताली मारेंगे, जब आप खुशी से गाएंगे, फिर ही इन योर बॉडी, इन योर लाइफ गॉड प्रेजेंस, फिर ही खुदा की हजूरी होती है, फिर ही खुदा का रूह आपकी जिंदगी और खानदान के अंदर आता है, जब आप खुशी के साथ उसके हजूर में हाजिर होते हैं। कि अगर तुम्हें खाली पादरी खुश करने आए हो, या बुआ जी को खुश करने आए हैं, या हम किसी चर्च के एल्डर को खुश करने आए हैं, या हम किसी फैमिली के लिए आए हैं कि हम बहुत खुश होगा अगर हम चर्च जाएंगे तो मैं सुनो, फिर हजूरी नहीं क्या होगी? हजूरी तब ही होगी जब आप पूरे दिल से अपने आप को खुदा के हजूर में लेकर आएंगे। आमीन। आज हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक ईद मनाई जा रही है और इस ईद के अंदर बहुत सारे मसीही खानदान शामिल हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें फरमाती है कि मसीह यीशु ने सलीब पर कुर्बान होकर हमें क्या किया है? ताटे वास्ते सलीब नहीं दी, जिसके लिए सलीब दी है वो बोले ना सही, उसने हमें खरीद लिया है, उसने हमें मोल लिया है। क्या किया है? मोल ले लिया है, खरीद लिया है, बेशकीमत खून देकर। और हमारे बहुत सारे मसीही जो हैं वो इस चीज के अंदर शामिल हो जाते हैं।
मगर सुने, उस यीशु की जो सलीब पर हुआ है वो जिंदा हुआ है, खरीद लिए गए हैं, छुड़ा लिए गए हैं, शामिल हो जाते हैं हम। लेकिन वो जिसने अपनी जिंदगी दी है, जिसने हमेशा की जिंदगी का ताज देने का वादा किया है और जिसने हमें हमेशा की जिंदगी दी है, हमने कभी उसकी शुक्रगुजारी नहीं। ऐसे लोगों को बताएं गलत कामों के खिलाफ कभी आप थोड़ा सा बोले, समझाए किसी को, खुदा की शुक्रगुजारी का, तो वो तेरी रोटी और पानी पर, वो तेरी रोटी और पानी पर ये बरकत क्यों नहीं आती? क्योंकि जब हम लानतों की तरफ जाएंगे तो लानतें हमारी तरफ बढ़ेंगी, आएंगी। बचें, ऐसी लानतों से बचें जो आपको खुदा और उसकी सलीब से दूर लेकर जाती हैं। शुक्रगुजारी करेंगे, बरकत आएगी, खुदा आपसे प्यार करेगा और उस प्यार के वसीला से आप बरकतों को हासिल करेंगे। आखिरी बात करके मैं इस कलाम को खत्म करूंगा। एक इंसान जो 1992 के अंदर, 1992 के अंदर, जिसका नाम एंड्रू मैकलिनन था, इंग्लिश बरतानिया का रहने वाला था। 1992 के अंदर उसकी जो दौलत की रेशो थी वो $39.102 बिलियन की थी। और उस दौर के अंदर इतना पैसा होना ये समझने कि आज तक खत्म ना हो। वो इंसान अपनी किताब के अंदर लिखता है कि मेरे पास सब कुछ था लेकिन मेरा जो दिल था उसके अंदर सुकून नहीं था। इतना पैसा होने के बावजूद भी उसके दिल के अंदर सुकून नहीं था। अब उसकी जिंदगी के अंदर एक खादम जाता है, मिशनरी, और उसकी मुलाकात उस मिशनरी के साथ होती है। और जब उस मिशनरी के साथ उसकी मुलाकात होती है, मैंने इस स्टोरी को थोड़ा सा क्लोज किया। उस दुरानिया के अंदर उसका कारोबार, उसका बिजनेस और उसके जो पैसे की रेशो थी वो कम होना शुरू होगी और वो परेशान होता है। और उसी दौरान एक मिशनरी की मुलाकात उसके साथ होती है और वो मिशनरी के पास जाता है और अपने हाले दिल बयान करता है और मिशनरी उसके लिए दुआ करता है। और दुआ के अंदर बाकरू मिशनरी को बताता है कि इसकी जिंदगी के अंदर शुक्र गुजारी नहीं है। क्या शुक्र गुजारी नहीं है, थैंक्सगिविंग नहीं है। इतना पैसा होने के बावजूद भी शुक्र गुजारी नहीं है। क्योंकि जब हमारे पास सब कुछ आ जाता है तो फिर हम भूल जाते हैं खुदा तेरा शुक्र है। लेकिन जो फट बजता है रब्बा तू ही बचाना है, रब भी करेगा। नो, हर आदमी, हमने जब ज्यादा भी है तो हमने शुक्रगुजारी करनी है, जब थोड़ा भी है तो हमने शुक्रगुजारी करनी है। ये बंदा, इसके पास इसका कारोबार का फ्लो डाउन होना शुरू हो गया। खादम आता है, दुआ करता है, राज बताता है। अब इसने क्या किया, इसको उसने बता दिया कि शुक्रगुजारी तो करनी है। अब ये क्या कर रहा है कि अगर अपने बेड पर सोया है, इसने तकिए पर सर रखा, ओह गॉड थैंक यू, कभी ये नहीं था करता। उसने तकिए पर सर रखा, उसने कहा खुदावंद तेरा शुक्र है। उसने एयर कंडीशन लगाया, बहुत ठंडी हवा आ रही है, खुदावंद तेरा शुक्र है तू एयर कंडीशन देता है। ये बाथरूम के अंदर जाता है, टूथपेस्ट, ओह गॉड थैंक यू यू प्रोवाइडिंग द पेस्ट, वो टूथपेस्ट करता है। और हर एक बात में, मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, हर एक बात में खुदा की शुक्रगुजारी करता है। और आखिरकार क्या होता है, लिखा है उसने अपनी किताब के अंदर 6 महीने लगे मुझे खुदा को खुश करने के लिए, हर बात में शुक्रगुजारी। गाड़ी में बैठा, हाउ गॉड थैंक यू यू प्रोवाइडिंग मर्सिडीज, यू प्रोवाइडिंग होंडा, कैरी डब्बा, जो भी खुदावंद तेरा शुक्र है कि तूने मुझे कार प्रोवाइड की है।
ड्राइवर दिया, थैंक्स गॉड तुम्हें ड्राइवर भी दिया जो मुझे जल्दी से लेकर चला जाए। और लिखता है कि 6 महीने लगे मुझे खुदा को खुश करने में, मनाने में। और लिखा है कि जैसे ही 6 महीनों के बाद मैंने अपने बिजनेस पर निगाह की, क्योंकि 6 महीने तो कहता मैं अपने कारोबार पर नहीं गया, मैंने चेक एंड बैलेंस को चेक ही नहीं किया कि कमाया, की नफा, की नुकसान है, कितने पैसे आए ने, कितने चले गए। वो कहता है मैंने 6 महीने में कुछ नहीं चेक किया, मैं सिर्फ खुदा की शुक्रगुजारी करने में मसरूर रहा। तो लिखता है 6 महीनों के बाद जब मैं अपने बिजनेस पर गया, वो बिजनेस जो डाउन लेवल पर था, वो खुदा ने जो इस लेवल पे मुझे रखा हुआ था, जब मेरी जिंदगी के अंदर शुक्रगुजारी आई, वो लेवल बढ़ गया, वो डबल पोर्शन हो गया, वो डबल पोर्शन हो गया। मेरे अजीजों, मेरी बहनों, भाइयों, बेटियों, अगर आप में से कोई ऐसा है जिसके पास औलाद नहीं है, मत खुदा आपको गुनाह बना कर ਉਹਨੂੰ देता ਮੈਨੂੰ क्यों नहीं देना। नो, खुदा से कहें बजाय के किसी वाले देख के अपना मुंह लाल करना, लामा देना, शुक्रगुजारी करनी है और खुदा से कहना है। देखिएगा अगर वो बुढ़ापे के अंदर सारा जो औलाद दे सकता है तो वो आपको भी दे सकता है। और अगर आपके पास घर नहीं है कि मेरा थोड़ा सा काम प्राप्ति का भी है तो मैं सुनता भी नहीं बातों को, इतना अच्छा कार, उसको गिनती भी मिल गया, किराए पे भी मिल गया, उसका अपना भी है, उसके घर में ये भी है। तो सुने, अगर आपके पास घर नहीं है, आप किराए पर हैं, आप शुक्र करें कि आप तंबुओं में नहीं है, आप शुक्र करें कि आप तंबुओं में नहीं है। उन लोगों को भी देखे जो तंबुओं के अंदर रह रहे, खेतों के अंदर रह रहे, लेकिन खुदा का ये प्यार है कि आप किराए पर हैं, कि आज किराए पर भी रहना घुसाने बाकी 20-25 हज़ार रुपया, 30 हज़ार रुपया, ये खुदा की मोहब्बत है। लेकिन फिर भी खुदा आपकी जिंदगी से यही चाहता है कि आप क्या करें, अगर आप 30 हज़ार किराया दे रहे हैं तो उसकी शुक्रगुजारी करें। ही इज प्रोवाइडर, वो मुहैया करता है, वो आपको देता है ताकि आप दे सकें। तो शुक्रगुजारी किसी भी तरह से, चाहे वो जायज़ से, चाहे वो हदिये से, चाहे कहकर, जैसे भी आपको पसंद आता है आप उसकी शुक्रगुजारी करें। और आज फिर भी शुक्रगुजारी कुछ इसी तरह से, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि बड़े काम जिस खानदान या जिंदगी के अंदर होते हैं, वो जिंदगी खानदान जो खुदा को जानती है, जो खुदा को पहचानती है और उसकी बरकत को जानती है, वो शुक्रगुजारी करती है। आज हमारा यहाँ पर इकट्ठा होना इस बात की अलामत है कि खुदा ने इस घर और इस चर्च के खादम को और घर के सरबराह को सलामत रखा। जिस तरह खुदा ने अय्यूब को सलामत रखा ताकि दुनिया जाने, इब्लीस ने उसको बर्बाद किया, लेकिन खुदा ने उसको प्रॉस्पर किया, बढ़ाया, बरकत किया। आज खुदा के कलाम को हमने सुना है, जो खानदान शुक्रगुजारी करता है खुदा बरकत देता है। सुन लीजिए, और इस खानदान ने शुक्रगुजारी की है और इस बात को जानते हुए कि खुदा बरकत देता है और ये खुदा का फजल है, ये खुदा की मोहब्बत है कि खुदा ने अपने बंदा, अपने बेटे को महफूज और सेफ रखा। क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, अगर हम सुख पाते हैं कि ऐसी दुख ना पाइए। ये जो दुख आया है, ये खुदा इस दुख से उसने हमें आजाद कर दिया। ये अब दुख नहीं रहा, ये कट गया। अब मेरा जो ईमान है, ये अब बिशप साहब ने ठीक होना है, ये हमारी सारी टीम का ये फैसला है, क्योंकि ये खुदा की तरफ से। जब भी इब्लीस
جب بھی مکار شیطان جو ہے اپنے کسی خادم کو زد پہنچاتا ہے اور خدا اس کی حفاظت کرتا ہے تو خدا اپنے خادم سے اگر وہ ڈبل پورشن برکت دیتا ہے تو وہ ڈبل کام بھی لے گا. آمین. اور میرا ایمان ہے کہ خدا اپنے بندہ سے اب کوئی ایسا کام کرنے کو ہے. شاید آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف یہ جانتے ہیں کہ ہی از اے بشپ. ان کے کاموں کے بارے میں شاید آپ کو نہیں پتا، لیکن 1 منٹ کے اندر وہ سارے کام جو خدا اپنے بندہ سے لے رہا ہے، خدا کے خادموں کو ہم پڑھا رہے ہیں، پادریوں کو، اور ایسی ڈگری ایسے کورسز سے ان کی پرورش و نگہداشت ہو رہی ہے جو ملک پاکستان کے اندر کلیسیا کی نگہداشت کر رہے ہیں. 35 خدا کے خادم ہم سے پڑھ رہے ہیں اور خدا کی تعلیم کو لے رہے ہیں. اسی طرح 72 اسٹوڈنٹ ہیں جو بائبل مقدس کو سیکھ رہے ہیں اور پادری بن رہے ہیں. اسی طرح بہت سارے آرگنائزیشنز ایسی ہیں جو پاکستانی ہیں جن کے ساتھ بشپ صاحب مل کر خدا کے کلام کی منادی کر رہے ہیں اور یقین جانی بٹوں پر اور بہت ساری جگہ جہاں پر جا کر ہم خدا کے کلام کی منادی کرتے ہیں اور لوگ خدا کو قبول کرتے ہیں. اب اس سے بڑا کام مجھے نہیں پتا کہ خدا اور پاک روح ہے جو ان کے ٹھیک ہونے کے بعد اس بھید کو کھولے گا. اب خدا کوئی ایسا کام کروانے کو ہے، لیکن ان کا کام چرچ بنوانا بھی ہے. یہ چرچ بھی بنا رہے ہیں، ایسے ایسے کام کر رہے ہیں. اب کوئی کام باقی نہیں ہے، لیکن پھر بھی خدا جو آسمان کا خدا ہے وہ ہر ایک زندگی جتنی آپ بھی بیٹھی ہے، ہمیں نہیں پتا وہ کیا کام لینا چاہ رہا ہے، لیکن جو بھی کام لے گا میرا ایمان ہے وہ ملک پاکستان کے لیے برکت کا باعث ہوگا. امین. آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اپنے سر کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اپنے سر کو جھکائیں گے اور مسز ارشد کے ساتھ مل کر ہم دعا کریں گے. مسز ارشد کے ساتھ مل کر ہم دعا کریں گے تو ہم شکر گزاری کریں گے. جو کیسا باقی اس کے حضور بند ہو جائیں کہ ہم بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے جھکیں گے اور شکر گزاری کریں گے اس بڑے کام کے لیے جو اس نے بھائی کے لیے کیا ہے.